جی یہ جو بات غیر مسلموں کی آپ کر رہی تھی نا، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، یہودی کا جنازہ۔ اس جنازے کو دیکھ کے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ اچھا، جنازہ گزرا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو یہودی کا جنازہ، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان تو تھا۔ جی جی، یہ حدیث ہے بالکل۔ دیکھیے، خیر الناس من ینفع الناس، سرکار علیہ السلام کی حدیث ہے، بہترین انسان وہ ہے، کون ہے؟ جس کا وجود انسانوں کے لیے مفید ہے۔ کیا بات! میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پورا ایک کنڈکٹ دے دیا ہے۔ دیکھیے، کنڈکٹ کیسے دے دیا ہے کہ ماں کی بات کرو گے تو پیروں تلے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے، ٹھیک ہے جی؟ سب سے پہلا حق کس کا؟ ماں کا، دوسرا کس کا؟ ماں کا، تیسرا کس کا؟ ماں کا، پھر باپ کا، ٹھیک ہے جی؟ پھر یہ بھی بتلا دیا کہ رمضان کا مہینہ، اب دیکھیں نا سرکار کی احادیث کو، اگر آپ، میں نے کہا نا اتنا بڑا موضوع ہے یہ کہ میرے سرکار جو ہے ممبر شریف پہ تشریف لے جا رہے ہیں، آمین آمین آمین۔ میں مختصراً باتیں بتلا رہا ہوں آپ کو، میں بہت ڈیٹیل اس پہ ایک گھنٹہ کلام کر سکتا ہوں کہ وہ آپ نے پہلا اسٹیپ، دوسرا اسٹیپ، تیسرا اسٹیپ، آمین۔ اب کون دعا کون فرما رہے ہیں؟ امام الملائکہ۔ آمین کون کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء۔ اس میں ایک بات کہ جس کو ماں باپ میسر آئیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، ہلاکت ہو شخص کی، ہلاکت ہو۔ اٹ مینس کہ اگر آپ نے ماں کے نازک سے دل کو دکھا دیا اور خدا نخواستہ باپ کے نازک سے دل کو دکھا دیا، آپ کی نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بڑی امپائر بنا لیجیے آپ عبادات کی، لیکن وہ سب کی سب فارغ ہو جائیں گی، کیونکہ آپ نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے۔ بھائی ناراض ہے، بہن ناراض ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، سجدے کرتے رہیے، پوری عمر کرتے رہیے، خانہ کعبہ سے لپٹ جائیے، لیکن آپ کی بہن آپ سے راضی نہیں، آپ کا بھائی آپ سے راضی نہیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے ایک بیریئر پیدا کر دیا جب تک کہ آپ ان کو راضی نہیں کر لیتے۔ دیکھیے، یہ دین اتنا حسین ہے، ایون پڑوسی آپ کا ناراض ہے، پڑوسی آپ کا ناراض ہے۔ سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے، نہیں ہے وہ شخص مومن جس کے خوف سے ماورا اس کا پڑوسی نہ ہو، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اب آپ صاحب پروٹوکول میں رہتے ہیں، بیریئرز لگے رہتے ہیں، آپ کی وجہ سے آپ کا پڑوسی زچ ہو رہا ہے، آپ کے گھر سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں، آپ کوڑا اٹھا کے پڑوسی کے دروازے پر ڈال دیتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی نمازیں قبول ہو گئی۔ نہیں صاحب، آپ کے منہ پر دی ماری جائیں گی۔ یاد رکھیے گا کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک رشتہ اور ایک ایک تعلق کے بارے میں آپ کو بتلا دیا۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ تو رکھیں، ہاتھ تو رکھیں ذرا۔ میرے سرکار نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر جس نے ہاتھ رکھا، جتنے بال اس کے آئے اللہ تعالیٰ اس کے برابر تمہیں نیکیاں عطا کرے گا۔ ایک جگہ میرے سرکار نے فرمایا جس نے 3 یتیموں کی کفالت کی، جس نے 3 یتیموں کی کفالت کی، وہ ایسے ہے کہ جیسے رات کو اس نے عبادت کی، دن کو روزہ رکھا، دن میں تلوار سے جہاد کیا، اور کل بروز محشر وہ اور میں اس طرح سے ہوں گے۔ یہ سرکار علیہ السلام نے شہادت کی انگلی اور اس کے بارے میں بتایا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جس نے ایک یتیم کی کفالت کی، کل بروز محشر میں اور وہ اس طرح سے ہوں گے۔ آپ ذرا آگے تو بڑھیے صاحب۔ میرے سرکار علیہ السلام نے، ابھی بات بار بار جانوروں کی ہو رہی تھی نا، آپ کو کیوں نہ میں لے چلوں فتح مکہ کے وقت، آپ کو کیوں نہ میں لے چلوں اس ستاروں کے جلاؤ میں کہ جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے آقا و مولا کے ساتھ جا رہے ہیں۔ فتح مکہ کا موقع ہے، 10 رمضان المبارک کو یہ قافلہ نکلتا ہے، 20 رمضان المبارک کو پہنچتا ہے۔ ایک مقام ہے مدینے سے تقریباً 30-40 مائلز کے فاصلے پہ، ارج کا مقام۔ ایک کتیا جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ موجود ہے اور وہ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کر رہی ہے اور ان کو دودھ پلا رہی ہے۔ اب ذرا سوچئے، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، یہ ٹائٹل ہے، رحمت المسلمین نہیں ہے، تمام عالمین کے لیے، چاہے اس میں انسان آ جائیں، جنات آ جائیں، اس میں درندے آ جائیں، چرندے آ جائیں، پرندے آ جائیں، جو کچھ بھی آ جائے، سب کے لیے آپ رحمت ہیں۔ اب میرے سرکار کی نگاہ دیکھیں، فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں، کتنے عظیم مشن کے لیے جا رہے ہیں، ہزاروں صحابہ موجود ہیں۔ آپ کی نگاہ اس کتیا پر پڑی، اس کے بچوں پر پڑی، وہ کہیں سہم نہ جائے اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے۔ میرے سرکار نے آرڈر دیا اپنے لشکر کو کہ لشکر کو جو ہے دور سے موو کرایا جائے کہ کہیں اس کو تکلیف نہ ہو اور اس کے بچے سہم نہ جائیں۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی آمنہ، یہاں ختم نہیں ہوئی۔ سرکار نے ایک صحابی کو وہاں ڈیپیوٹ کیا، غالباً حضرت جول بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں غلط نام نہیں لے رہا تو ان کو ڈیپیوٹ کیا۔ فرمایا جب تک یہ لشکر یہاں سے نہ گزر جائے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کو پروٹیکٹ کرو گے۔ یہ میرے سرکار ہے، یہ آپ کی سرکار ہے۔ ارے چڑیا کے بچے ایک صحابی لے کر آ گئے، چڑیا کے بچے لے کے آ گئے، اب وہ مستقل جو ہیں وہ چیں 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 کر رہے تھے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کس نے ان کو ان کی ماں سے علیحدہ کر دیا، جا کے ان کی ماں سے ملاؤ، جا کے ان کی ماں سے ملاؤ۔
تو جو سرکار چوٹیوں تک کے حقوق آپ کو بتلا رہے ہیں، چوٹیوں تک کے حقوق بتلا رہے ہیں، مجھے بتائیے کہ اس سرکار کے امتی کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ کسی کے حق کو سلب کر لے؟ بہت سخت پکڑ ہے. بس ایک جملہ ادا کر رہا ہوں. بنی اسرائیل کا واقعہ سنا تھا نا آپ نے، اور آپ کے ذہن میں ہوگا، بالکل ذہن میں ہوگا. ایک عورت ہے، بلی پہ اس نے اپنا غصہ اتارا، یہاں تک اتارا کہ اسے باندھ دیا، یہاں تک ہوا کہ وہ مر گئی. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہ جہنم رسید کی جائے گی. اور وہی بنی اسرائیل ہے. دو روایتیں، ایک عورت کے حوالے سے، ایک مرد کے حوالے سے. ایک مرد ہے، اس نے کنویں پہ دیکھا کہ کتا جو ہے وہ پیاسا ہے اور مستقل زبان باہر نکال رہا ہے. اس نے کنویں میں اپنا موزہ ڈالا، پانی نکالا، اسے پلایا. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کی بشارت دے دی. یہ ہے میرا دین. بے شک یہ ہے میرا دین. بہت حق کے عبد کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہے. بالکل.